اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں بسم اللہ آسان ترتیل القرآن کا بنیادی کورس نمبر 12 حاضر ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں جو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا اور سبسکرائب کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو بھی آخر تک دیکھیں تاکہ صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے دوستوں، عزیزوں اور خاص طور پر بچوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کریم کو عمدگی سے پڑھنا سیکھیں۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آئے تو آپ کو فوراً مل جائے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ مدات، آج ہم مدات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مدات جمع ہے مد کی۔ مد کا مطلب ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ عربی میں فتحہ، ضمہ، کسرہ یعنی زیر زبر پیش کی آوازوں کو لمبا کرنا مد کہلاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ اگر الف سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ اور یا ساکن سے پہلے کسرہ آ جائے تو اسے 2 حرکات جتنا لمبا کیا جاتا ہے۔ مثلاً با، تا، سا، بو، تو، سو، بی، تی، سی۔ لیکن اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ، سکون یا تشدید ہو تو آواز کو اور زیادہ لمبا کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس آواز کو یعنی حرکات کی آواز کو اور زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ اس طرح 2 طرح کی مدات پیدا ہوتی ہیں، ایک کو مد جائز اور دوسری کو مد لازم کہتے ہیں۔ مد جائز چھوٹی مد کہلاتی ہے اور مد لازم کو بڑی مد کہتے ہیں۔ ان دونوں کو 6 سے 7 حرکات جتنا ہم لمبا کرتے ہیں، لیکن مد لازم کو لازمی طور پر 6 یا 7 حرکات تک لمبا کرنا ہے، جبکہ مد جائز کو وہ کم لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ مد جائز کو چھوٹی مد کہتے ہیں اور اس کو لہر کی طرح اس کا نشان ہوتا ہے، اور بڑی مد کو تلوار کے نشان سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً یا ابراہیم، یہ چھوٹی مد ہے، اس کو ہم تھوڑا لمبا بھی کر سکتے ہیں، لیکن آگے جو لفظ ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اس میں جا کے اوپر جو مد ہے وہ بڑی مد ہے، اس کو لازمی ہم نے 6 سے 7 حرکات جتنا لمبا کرنا ہے، اور جو او ہے اس کے اوپر چھوٹی مد ہے تو اس کو ہم کم لمبا کر سکتے ہیں۔ اور با حرف مد ہے، با کے بعد الف آیا ہے تو اس کو ہم نے 2 حرکات جتنا لمبا کرنا ہے۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ يَا آدَمُ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ بَنُو إسرائیل۔ حرف مد کے بعد ساکن حرف ہو تو اس کو بھی لمبا کیا جاتا ہے، جیسے کہ الآن، الحاق۔ اگر حرف مد کے بعد تشدید والا لفظ آئے، سکون لازم بالتشدید ہو تو اس کو بھی لمبا کیا جاتا ہے، جیسے کہ مدحامتان، ضالہ، الآن، اللہ، تأمرون
الله آمين حاجوني ولا الضالين۔ حروف مقطعات کے اوپر بھی مد آتی ہے، تو یہ بھی بڑی مد ہے، مد لازم ہے، اس کو بھی لازمی لمبا کرنا ہے۔ حروف مقطعات الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اگرچہ یہ اکٹھے لکھے ہوں پھر بھی علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو کٹے ہوئے حروف بھی کہتے ہیں، جیسے کہ نون، قاف، یاسین، الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، طا سین میم۔ اسی طرح اگر ہم کسی آیت میں اختتام کر رہے ہوں لفظ کا، تو آخر میں جو لفظ آتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور اس کو بھی لمبا کیا جاتا ہے، جیسے کہ البیان، تعملون۔ چلیے آئیے قرآن کریم سے ہم اس کی کچھ مثالیں پڑھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اور پریکٹس کیجئے اور اس کو بار بار دیکھیے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح اس پہ عبور حاصل کر سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ عم یتساءلون عن النبأ العظیم یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ
اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ يَا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ قُمْ فَانذِرْ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ رضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔